انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مسلمان وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور رسول پر، فَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ ہو اس کے ساتھ کسی اہم کام پر، لم يذهبوا جاتے نہیں، حتى يستأذنوا یہاں تک کی اجازت لے۔ اہم کاموں پہ ساتھ رہنا یہ ضروری ہے، اہم مہم کام، درس ہو رہا ہے مدرسے کے انتظامیہ سب لوگ اٹینشن رہے ہو، یہ نہیں کہ وہ وہاں بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ بس ایک دھندا باتوں کا لگا ہوا ہے، باتیں ختم نہیں ہو رہی، 114 صورتیں پوری ہو جائیں گی، ان کی باتیں پوری نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے ضروری کلام کر سکتے ہیں لیکن بنیاد سننے کو بنایا، انہوں نے بنیاد باتوں کو بنایا ہوا۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ مہم کام اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ بغیر اجازت کے چلے جائیں تو نقصان ہو جائے، صدمہ ہو۔ ایک زمانے میں یہاں ایک بحران چلا تھا اور مجھے امامت سے منع کیا تھا کہ آپ نماز نہ پڑھیں، ابتدائی زمانہ تھا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھیوں کا فیصلہ ہوا کہ نہیں مغرب آپ خود پڑھا لیں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ جیسے عادت ہے ان کی باتوں کی تو یہ تو باتوں سے مجبور ہے۔ مغرب کی اذان ختم ہو گئی اور یہ قریب میں ایک مکان میں بیٹھے تھے اور اٹھ کے آئے ہی نہیں، اور مخالفین جتنے وہ سب موجود تھے۔ میں جب مصلی پہ آگے ہو گیا تو ہمارا اس زمانے کا ایک لعنتی سیکریٹری وہ مجھے کہتے کہ نہیں آپ نہیں پڑھا سکتے، آپ کو منع کی۔ میں نے کہا پیچھے ہٹو۔ جب میں نے کہا پیچھے ہٹو تو وہ تو سب سے بھی آگے نکل گیا۔ تو دو آدمی ان کے اور آگے بڑھے کہ فیصلہ تو یہ ہوا ہے کہ آپ نہیں پڑھائیں گے۔ تو اس کونے سے ایک نوجوان پستول لے کے ٹھا 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 چلاتے ہوئے بھاگتا ہوا آیا اور اس کے پیچھے ہٹو اور میں بھی چیر دیتا ہوں تمہیں۔ میں نے کہا چھوڑو تم۔ کہنے لگا یہ کون ہے آپ کو ہٹا رہا ہے امامت سے؟ میں نے کہا یہ ایک گڑبڑ ہوئی، ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ خیر نماز میں نے پڑھی، صرف میں اور مؤذن صاحب نے، اور کوئی نہیں۔ آپ یقین باللہ کر لیں رمضان المبارک کا مہینہ، روزے کی حالت، قرآن سامنے مسجد میں بیٹھے، کہ اس نوجوان کو یہ پہلی ملاقات ہے کہ میں نے دیکھا۔ اور ہمارے وہ مخالفین کہتے ارے ہٹو وہ پورا انتظام کر کے آیا ہے، پستول تماچوں والوں کو لے کے۔ حالانکہ واللہ العظیم اس کے بعد جب وہ دفتر آیا تو میں نے نام پوچھا، نے کہا سلیم نام ہے، ہتھیار کا کام کرتا ہوں، کبھی کبھی موقع ملتا ہے نماز آپ کے پیچھے پڑھوں۔ مردم از غیب آمد و کارے کرد، فارسیان کہتے غیب سے خدا نے کسی مرد میدان کو بھیجا۔ نماز کے بعد دیکھ رہا ہوں یہ کھڑے ہیں داڑیاں ٹیڑھی ہو داڑیاں پیڑھی ہو، میں اس طرح سے محلہ پا قربان خیال سے تیر سے تاثر علیہ بات ماں تو خشوہ میں خشوہ ایسا خبر ہو، اس کو کیا پتا دوسرے رکعت میں آئے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ جب میں نے کسی دن درد و غم کا داستان سنایا تو سارے حیران ہو گئے۔ وہی میں نے کہا چلو خدا تعالیٰ نے عزت رکھی، اس کی نعمت کا شکر، احمدہ لا احمد الا اللہ۔ ام المؤمنین نے یہی تو کہا کہ خدا کا شکر کرنا کافی ہے۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے سمجھاتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو واقعی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ حضرت کے ساتھ رہتے ہیں، علی امر جامع، جامع کاموں میں، یعنی جامعہ کا کوئی کام ہو، میرا تو نہیں تھا، پورے مدرسے اور مسجد کا کام تھا۔ لم یذهبوا جاتے نہیں، حتی یستاذنوا یہاں تک کی اجازت لے۔ ان الذین یستاذنونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور رسول پر۔ فإذا استاذنونک لبعض شأنہم، جب وہ اجازت مانگے بعض کاموں کے لیے، فأذن اجازت دے۔ دیکھو ذرا ان کو ڈانٹا صحابہ کو کہ خبردار کہ تم نے ضروری موقع پر اجازت مانگی، بالکل نہیں جانا، اور حضرت سے فرمایا حضرت اجازت دے دے۔ اس کو کہتے ہیں کامیاب انتظام، کہ شاگرد اس کوشش میں ہو کہ میں کبھی غیر حاضری نہیں کروں گا، استاد کو پتہ ہے کہ یہ غیر حاضری والا نہیں ہے، اور جب اس کو چھٹی کا موقع آئے تو استاد خوشی خوشی دعاؤں کے ساتھ چھٹی دے، تو وہ استاد کو پتہ ہے کہ یہ غیر حاضری کرنے والا ہے۔
آج یہ نہیں آنا چاہتے، پتہ چلتا ہے کہ بہت ضروری بات، یعنی حاضرین حاضر باش رہے، خبردار کے آگے پیچھے ہوئے، اور منتظم اور شیخ اور مرشد وہ کریم و رحیم رہے۔ جب اعتماد کی فضا ہو تو رحم و کرم صادر ہوگا۔ حضرت کو سفارش فرمائی کہ حضرت جب یہ ضروری کاموں کے لیے اجازت مانگتے ہیں فاضل اجازت دے، لیکن اب انتظام ختم ہو جاتا اگر سب کو اجازت دے، لمن شئت منہ، اس کو اجازت دے کہ آپ چاہیں ان میں سے۔ ایک طالب علم تھا، وہ مہینے میں ایک آدھ دفعہ درخواست لکھتا تھا کہ میری نانی فوت ہوئے، تو میں لکھ لیتا تھا کہ واقعی نانیاں مرتی ہیں، بوڑھیاں ہوتی، چھٹی دے دی گئی۔ اس کا ایک ساتھی اس کے خلاف ہوا تو مجھے کہتا ہے یہ درخواست 13 ہو گئی، اس سے پوچھو ایک آدمی کی کتنی نانیاں ہوتی ہیں۔ واقعی درخواست دیکھی تو کل 13 نانیاں ایک سال میں مر گئی۔ نانی سے مراد تھی اس کی ضرورت، اس نے اپنی حاجت اور ضرورت کو نانی کہا کہ آج میری نانی فوت ہو گئی۔ فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، معافی مانگے ان کے لیے اللہ سے، ہو سکتا ہے کہ استحقاق نہ ہو اور یہ جا رہا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، مت سمجھو پیغمبر کے پکارنے کو آپس میں کہ دعائے بعضکم بعضا، جیسے پکارتے ہیں بعض تمہارے بعض کو۔ سنو، اگر حضرت کو کوئی کام ہو اور حضرت ارشاد فرمائے کہ بھئی تم لوگ آؤ، خبردار کہ تم نے اس کو عام سی بات سمجھی۔ حضرت کی دعوت اور پکار اور دنیا کی اور لوگوں کی ایک جیسی ہے، ایک مطلب تو یہ ہوا۔ ایسی صورت میں پیغمبر جب تمہیں پکارے یعنی یاد فرمائے، ایسا نہ سمجھو کہ زید عمر بکر نے پکارا، تمہارا ایمان اور غیرت اور آخرت و نجات ان سے وابستہ ہے۔ دوسری صورت یہ کہ مت بناؤ پیغمبر کو پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتا ہو، یا محمد یا احمد۔ نہیں نہیں، حضرت تو ہستی ہے، حضرت تو ایمان اور اسلام کا منبع ہے، حضرت پر تو ہدایت اور نجات موقوف ہے۔ قد یعلم اللہ، اس میں رد ہے مبتدئین کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے رہتے غلط طریقوں سے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، خوب جانتے ہیں اللہ ان لوگوں کو جو کسکتے ہیں تم سے آنکھیں چرا کر۔ تسلل، ایسا آہستہ سے ادھر سے ادھر ہو گیا، جیسے دیکھا کہ میں ادھر چلا گیا فوراً بڑا زمانہ ہو گیا۔ یتسللون منکم لواذا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پس ڈرے وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں حضرت کے کہے کہ ان تصیبہم فتنۃ، کہ پہنچے نہیں ان کو فتنہ، اور یصیبہم عذاب علیم، یا آنا جائے ان پر عذاب دردناک۔ آیت میں اطلاع ہے کہ جو اپنے بڑوں کے خلاف کرے گا اللہ رب العالمین اس کو فتنے یا مصیبت سے دوچار کر دے گا، یاد رکھو۔